غیبت ہے کیا؟ ایک آدمی کی صحیح بات کو غلط سمجھ، ایک آدمی کے اندر ایک عیب ہے، ایک آدمی کے اندر کوئی ایک چیز ہے جو حقیقت میں موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیٹھ کے پیچھے کوئی کہیں بیان کرے، آپ اس کو بیان کریں گے، آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ سوال مجھے اگر حضور وہ چور ہے، میں نے اس کے پیچھے جا کر کے کہا چور ہے، کہا اگر وہ چور نہ ہوتا اور جا کر کے کہتے چور ہے تو وہ بہتان بھی ہوتا۔ تو صحیح بات جو کہ اس کے اندر موجود ہے اس کو ذکر کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ آپ پہلے تو کہا کہ غیبت کرنا نہیں ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی ایک صحابی نے غیبت کر دی، جا رہے تھے راستے میں ایک بولا پڑا ہوا تھا، اب نہ جاؤ کھانا اس کو کھاؤ، غیبت کیا تم نے، آپ نے غیبت کیا۔ اور غیبت کی سزا یہ قرآن میں وہاں پہ تو مردہ نہیں مردے بھائی کا ذکر ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرے ہو؟ یہ اتنا اشد گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی غیبت کی جاتی ہے نا وہ اس وقت اس کو ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی برائی ان کے سامنے کی، جب میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ موجود نہیں ہیں، اگر آپ موجود ہوتے تو آپ بتاتے نہیں بات یہ اصل نہیں، بات اصل یہ ہے۔ تو جس بندے کی برائی کی جا رہی ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ہم آپ کے بارے میں کوئی بات آپ کے سامنے کہیں آپ کرتے جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن غیبت سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بہت شدید گناہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کچھ ایسے مقامات ہیں حدیث میں آ گئے کہ ان کو جب ملا کر کے غیبت کو دیکھا گیا تو پتہ چلا تھا غیبت جائز بھی ہے کہیں کہیں، وہ آپ کو مختصر بتا کر کے آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انسان نے آ کر کے اپنے شوہر کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں حضور سے شکایت، وکیل بہت ہے شوہر ہمارا، اب شوہر کی برائی کس سے کی؟ اللہ کے رسول۔ تو سوال تو اٹھا کہ اس کی برائی کی اور وہ موجود نہیں، تو ایک مسئلہ اس کے لیے نکالا گیا کہ اگر آپ کسی کی شکایت کسی سے کرتے ہیں، ایسے آدمی سے جو کہ اس شکایت کو دور کر سکتا ہے، تو یہ شکایت کرنا جائے۔ آپ نے کوئی باپ آ کر کے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بولا کہ مولانا آپ کے باپ کو آتا ہے ذرا اس کو سمجھاؤ، کیونکہ اس کو کیا ہے کہ مولانا اگر سمجھائیں گے تو وہ بات مان لے گا۔ وہ بچے کے انسلٹ کرنے کی نیت سے مجھ سے شکایت نہیں کر رہا ہے، بلکہ چاہ رہا ہے بچے کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہندا نے ابو سفیان کے انسلٹ کرنے کی نیت سے حضور سے شکایت نہیں فرمائی، بلکہ مسئلہ دریافت فرمایا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر آپ اس کو بخل سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، وہ کریں، یا کوئی مسئلہ ہم کو بیان کر سکتے، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا اگر تم ابو سفیان کے پاکٹ سے نکال لو گے تو یہ چوری نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسا ہماری بیویوں کو معلوم نہیں ہے، اچھی بات ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اگر گھر کا آدمی بخیلی کر رہا ہے اور اتنا بخل کر رہا ہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا، وہ اتنا پیسہ نکال لے جتنا ہی خرچہ آسانی سے چلے، تو یہ اس میں کوئی چھوٹی کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو سمجھایا بھی اور یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ تو ایک وجہ کیا نکلی کہ مظلوم ظالم کے خلاف شکایت ایسی تمام جگہ کر سکتا ہے جہاں پر اس کو امید ہو کہ ظلم ختم ہونے کے چانسز ہے۔ نمبر 2، ایک مسلمان اسلام اور مسلمان کا خیر خواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ایک غلط کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پارٹنرشپ۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ سب کو ڈبوتا ہے،
حالانکہ اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے یہ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ہی 50 کو ڈبو چکا ہے، اس کو بھی ڈبو دے گا۔ ہم نے جا کر کے مجھ سے دے پوچھے ہوئے کا دیکھو ان سے پارٹنرشپ کرنے میں کچھ خیال نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقصد اس کی خیر خواہی ہے کہ یہ ڈوبنے نہ پائے۔ یہ تمام چیزوں میں ہو سکتا ہے، بزنس میں ہو سکتا ہے، شادی مثال کے طور پر ایک لڑکی، ایک باپ اپنی لڑکی کی شادی کہتا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اندر سے یہ فلاں سے پکا ہوا ہے، یا یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کرتا ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، یا یہ معلوم ہے کہ اس کا دھندا غلط ہے۔ باپ کے کہتے ہیں یہ بات نہیں معلوم ہے، اس کا اوپر ڈھانچہ دیکھ کر کے شادی تباہ۔ اگر آپ کے علم میں آ گیا وہ پوچھے گا، اگر پوچھے تب تو بتانا لازمی نہیں بھی پوچھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں مسلمان پھنسنے جا رہا ہے، تو ایسی شکل میں آپ اس شخص کی عزت کریں گے کہ کوئی آدمی جو ہوشیار ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے۔ آپ اسلام دیکھیں، اسلام نیچرل ریلیجن ہے، غیبت کو حرام کہہ جانے کا ہر حال میں ایسا نہیں معاملہ، کہاں کہاں بندہ نیچرلی طور پر پھنس سکتا ہے اس مسئلے کا اس نے حل بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں کہ آدمی مسلمان اور اسلام کے خیر خواہ کے نام پر اس کی غیبت کرتا ہے تاکہ وہ بندہ بچ جائے، یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ عیب سے مشہور ہو گیا ہے۔ مثلا ایک آدمی کم سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہرے مولانا صاحب، مولانا صاحب کو جب بہرے کہتے ہیں تو مولانا صاحب کسی کو ڈانٹتے نہیں، سنتے رہتے ٹھیک ہے، بہرا ہم لوگ کہتے ہیں۔ کوئی لگڑا ہے اس کو لگڑا کہہ رہے ہیں، لولا ہے لولا کہہ رہے ہیں، کوئی گردا ہے اس کو گردا کہہ رہا ہے، اور گردا کہنے پر وہ ناراض نہیں ہوا کبھی بھی۔ اب میں اگر کہوں کتاب کو کتنے مولانا صاحب آئے تھے، وہ پہلے مولانا صاحب آئے تھے، تو یہ بھی بات نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے اور وہ جو ان کے سامنے جب بھی جب بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کو برا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ تین اور بھی وجوہات چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ تین بیسک وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی غیبت کر سکتا ہے۔ ایک اور موٹی وجہ ہے، اس کو جو بیان کر دوں، اگر ایک آدمی نیشنل انٹرنیشنل شہر سے لے کر کے انٹرنیشنل لیول تک اس کی شرارت سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں اس شخص کا ذکر کریں گے۔ کوئی بھی لیڈر ہو، کسی کی خطرناک بات ہو، یہ بندہ جو یہ ایشو چلا رہا ہے، اجے بابا رام دیو صاحب ہے چلا رہے ہیں، آپ کوئی سمجھ نہیں زیادہ سب غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کا جم کر کے لوگوں کے سامنے ڈسکشن کر رہے ہیں، سب لوگوں کو لگا دیے جو کچھ بھی۔ تو ایسی شکل میں جس کے انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر اثرات، شہر کے لحاظ سے اثرات مرتب ہونے شروع ہو، ایسے آدمی کے خلاف بھی جو ہے وہ آدمی اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کی کیٹیگری میں داخل ہے۔ یہ غیبت کا مختصر بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو کسی کے بارے میں مجھ سے برائی آ کر نہیں کرنا۔ بعض لوگ پوائنٹ بنانے کے لیے دوسری کی برائی آ کر کے چپ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں، انہیں ایسا ہے اتنا ایسا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا میں اپنے صحابہ کے بارے میں بدن ہونا نہیں چاہتا، آپ مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، آپ آ کر کے بولیں گے ہم کیا ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، غیبت الگ ہوگی۔ اب غیبت اگر کر لی ہے جیسے آپ تقریر ہو رہی ہے، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ مولانا غیبت تو ہو گئی ہے، اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کرنا نہیں ہے کسی کو، نہ ہم کو نہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ہے، نمبر 1 ہے۔ یہ ہم اپنی بات کو کہہ رہے ہیں، ہم نے آج تک کسی سے جا کر کے نہیں کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی وجہ معاف کر دوں، میں یہ کیسے امید رکھوں کہ آپ ایسا جا کر کے کہیں گے؟ یہ نمبر 1 کیٹیگری ہے، معاف اس کی وقت غیبت ہوتی ہے۔ مولانا خان جی نے ایک دوسری کیٹیگری بھی لکھی ہے کہ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی غیبت کر رہا ہے اس سے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہنے کی کہ بھائی مجھے معاف کر دو،
لیکن اندر اندر کڑ رہا ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اس کے لیے روز دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. یہ دوسرا حل ہے. اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پہلا والا مدلل ہے، مسئلے کا حل وہی ہے. مولانا ثانی نے کہا کہ کم درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے دعائیں مغفرت کے دوپہر میں تمہارے گناہوں کیا کرتے ہیں، معاف کر دیں. یہ جو حقوق العباد ہم مارتے ہیں نا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو جتنے ہم نے جس کے حقوق کو مارے نا، اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ ان کو معاف کر